علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ سورۃ العصر جتنی چھوٹی ہے، ایک یہ ہے اور دو مزید ہے۔ ایک سورۃ العصر ہے، ایک سورۃ النصر ہے، اور ایک سورۃ الکوثر ہے۔ یہ تین چھوٹی ایسی صورتیں ہیں کہ ان جیسی صورت قرآن کریم میں اور نہیں ہے۔ سورۃ قریش بھی ہے مگر 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ الاخلاص بھی ہے مگر وہ بھی 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ ان جیسی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ایمان کا، دوسرا اعمال صالحہ کا، تیسرا تواصی بالحق یعنی حق کی وصیت کرنے کا، اور چوتھی بات ہے تواصی بالصبر، صبر کے تلقین کا۔ معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو 4 چیزیں اس صورت میں ذکر کی ہے، ان 4 چیزوں میں سے 2 کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہے، ایمان اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور اعمال صالحہ کا تعلق بھی اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور 2 چیزوں کا تعلق غیر کے ساتھ ہے۔ تواصی بالصبر، دوسروں کو صبر کی تلقین کرو، صبر سمجھا دو، اور تواصی بالحق، حق بھی دوسروں کو تلقین کرو اور سمجھا دو۔ صحابہ اکرام جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے، بیٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے رخصت ہو جاتے تو پھر یہ صورت ایک دوسرے کو سناتے تاکہ ایمان پختہ ہو جائے، اعمال صالحہ کی ترغیب ہو جائے، حق کی تلاش ہو جائے اور صبر کی عادت ہو جائے۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی ہے، نہیں آتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ 2 صحابی آپس میں ملے، پھر اس کے بعد جدا ہوئے، تو پھر انہوں نے سورۃ العصر ایک دوسرے کو سنا دی، یا ایک مجلس میں وہ بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد مجلس سے فارغ ہو گئے اور چلتے وقت ایک دوسرے کو انہوں نے یہ سورت سنا دی۔ دیکھیں، جب تفسیر کی کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، یہ بات اور یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات حقیقت ہے، اور ہمیں سمجھ آ جائے یا نہ آئے، بات اسی طرح ہے۔ اس لیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہماری جو صحابہ کرام کو اگر کوئی بتا دے کہ مسلمان ایسے ہیں، ان کو کہاں سمجھ آ جائے گا؟ سمجھ آ جاتا تھا، ان کو بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ اور ہر وہ چیز جو ہمیں سمجھ نہ آ جائے اس کا انکار کرنا بھی درست نہیں ہے۔ جس طرح کے صحابہ کرام کا یہ کہنا، صحابہ کرام کی یہ عادت مبارکہ کہ جب وہ مجلس برخاست کرتے تو سورۃ العصر ایک دوسرے کو سناتے، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آتا ہوگا۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی صحابہ کرام کے زمانے میں یہ بات بتا دیتا کہ ایک آدمی مسلمان ہے، والدین اس کے مسلمان ہے، نسل ہا نسل سے وہ مسلمان آ رہا ہے، اب اس کی زندگی 30-35 سال میں داخل ہو گئی ہے، مگر اس کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی نا، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایسا مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک نوجوان ہے ہمارا، مسجد کی دیوار پر ٹیک لگاتا ہے، نماز کی آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے، مگر نماز پڑھنے نہیں آتا ہے، یہ بات بھی صحابہ کرام کے لیے تو دشوار تھا۔ وہ کیسے مان سکتے تھے کہ ایسے مسلمان بھی ہوں گے؟ اور یہ بات ماننا بھی صحابہ کرام کے لیے دشوار ہے کہ ہماری ہر گلی میں 1 مسجد 2 مسجد ہے، وہاں ایک امام مقرر ہے اور ایک قاری صاحب مقرر ہے، بچوں کو پڑھاتے ہیں، اہتمام کے ساتھ درس و تدریس ہے، مگر ایک وافر طبقہ ہمارا ایسا ہے، ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہماری وہ ہے کہ جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ قرآن پاک جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام اس بات کو مانے کہ نوجوان ہو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو، نسل در نسل سے وہ مسلمان آ رہا ہو، اور گلی گلی میں مسجدیں ہوں،
اور امام مقرر ہو، قاری صاحبان مقرر ہو اور اہتمام کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہو، اس کے باوجود بھی نوجوانوں کو قرآن نہیں آتا ہے، وہ بھی تو یہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہے، لیکن ہم ایسے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک اور مثال لیجئے، صحابہ کرام یہ بات کیسے تسلیم کر سکتے تھے کہ مسلمان نوجوان ڈول کی دھن پر ناچتے ہیں اور ساری رات رقص کرتے ہیں، اور وہ سب کے سب مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے بچے ہیں، چھوٹے بھی نہیں ہیں، نوجوان ہے، سنجیدہ ہے، پڑھے لکھے ہیں، ڈولک والا ڈول بجا رہا ہوتا ہے، مسلمان نوجوان اس کے ارد گرد رقص کر رہے ہوتے ہیں اور ساری رات یہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی صحابہ کرام کے لیے مشکل ہے کہ وہ کیسے اس کو تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن ہم کر رہے ہیں، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آوے اس کا انکار آدمی کرے۔ ایک اور مثال ہے، ہمارے نوجوان جو ٹوک بازی کرتے ہیں، ایک گروہ ایک سیٹ پر بیٹھتا ہے، دوسرا گروہ دوسرے سیٹ پر بیٹھتا ہے، ان میں سے ایک امیر مقرر ہوتا ہے اور دوسرا بھی امیر مقرر ہوتا ہے، یہ ان کو ٹوک دیتا ہے، یعنی گالیوں کی بوچھاڑ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انس پڑھتے ہیں، اور پھر اس کی باری آتی ہے، یہ ان کو گالی دیتا ہے اور یہ انس پڑھتے ہیں، اور یہ کسی طرح کی بات نہیں ہے، اپنے بیٹھک میں یہ لوگ کرتے ہیں، ان میں نوجوان ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، داڑھی والے لوگ ہیں، گھروں کے ذمہ دار لوگ ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی تو صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ کیسے مان جاتے کہ مسلمان بھی ایسے ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان ایسے کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ ہر وہ بات جو ہمیں سمجھ نہ آوے وہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام جب مجلس میں اکٹھے بیٹھتے، پھر مجلس برخاست کرتے تو اس سے پہلے سورۃ العصر ایک دوسرے کو سنا دیتے تھے۔